سے بلکہ کئی سالوں سے ان کے علماء سے پوچھ رہا ہوں کون صحابہ کا نام بتاؤ اور وہ کون سی بدعت دین میں داخل کی تھی جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے. انجینئر صاحب سے بھی سوال کیا تھا 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے, یہ گئے ہیں اور کبھی سوال کا جواب نہیں لے کے آئے, یعنی ایک سیشن سے زیادہ ان سے سوال کیا تھا ہم نے, یہ انہوں نے جواب نہیں دیا. تو اب میرے محترم ناظرین, یہ جب جواب نہیں دے سکتے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سے صحابہ مرتد, یہ تو سب کہتے ہیں سب صحابہ عدول رضی اللہ عنہ, اور یہ جواب نہیں دے سکتے انہوں نے دین میں بدعت کون سی داخل کی تھی. مرتد ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے, وہ یہ نہیں بتا سکتے. یہ تو کہتے ہیں صحابہ نے دین میں بدعت داخل کی ہی نہیں ہے. ان کا کیا جواب تھا کہ یہ امتی ہیں, میں نے دکھا دیا کہ یہ امتی نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا میرے محترم ناظرین, الحمدللہ ثبت ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام, ثابت ہو گیا کہ اسلام دین اسلام میں صرف شیعہ مذہب ہے, کیونکہ ان کے درمیان ہمارے درمیان بات ہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے دین میں بدعت داخل کیا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد دین میں جو بدعت داخل ہوئی تھی وہ ابو بکر کی خلافت ہے. جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام نہیں بنایا تھا وہ امام بن گیا, جس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا خلیفہ بن گیا, اور جس کو خلیفہ بنایا تھا اس کے گھر پہ حملہ ہوا. تو یہ شیعہ الحمدللہ ثابت ہو گیا شیعہ مذہب حق ہے اور آپ کو مذہب بالکل گمراہی پر ہے, اور آپ انہی لوگوں کی اتباع کر رہے ہیں جن کی خبر خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مرتد ہے. آپ مرتدوں کی اقتداء میں. جی سر. اچھا بات یہ ہے کہ اب میں جواب دوں گا ان کا جواب. انہوں نے کہا کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ نہیں جانتے کہ کون سی بدعتیں کی تھی آپ کے صحابیوں نے. یہ بعد کا لفظ امیجیٹلی نہیں آتا, یہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں من بعد اسمہ احمد, میرے بعد میں ایک نبی آئے گا جس کا نام جو ہے نا وہ احمد ہوگا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بھی بعد کا لفظ ہے, اور دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 600 سال بعد آئے. جی سر, آپ کا پکچر تو فریز تھا, اب آواز بھی فریز ہو گیا. پکچر تو اور کون فریز ہے بھائی؟ الندر صاحب آپ بھی فریز ہیں, آپ صحیح ہوگا. نہیں مائک کھول اپنا, آپ صحیح ہوگا, مائک کھول اپنا, شاید ان کی بجلی چلی گئی تھی. ہاں جی. تو بعد کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال کے بعد میں آئے. اب یہ ہے صحابہ 600 سال کے بعد آئے کہ رسول اللہ اگر ابو بکر نے بدعت کی تھی تو پہلے تو بدعت اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز ثابت نہ ہو اس کو کہتے ہیں بدعت. بدعت تو شیعہ, پھر یہ کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب ثابت ہو گیا. شیعہ مذہب کیسے ثابت ہو گیا جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ لست منہم فی شیء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے یعنی کہ فرقے کر ڈالے ہیں اور وہ شیعہ ہو گئے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں سے تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ احتجاج تبرسی کے اندر ہے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون لی شیعہ, اللہ کی قسم معاویہ میرے لیے بہتر ہے ان لوگوں سے. موضوع سے نکل گئے, موضوع سے نکل گیا, موضوع سے نکل گئے, حسن بیزار موضوع سے نکل گئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیزار. آپ نے اپنے بات کی ہے, اب میری آپ بات سنیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں کے ساتھ تعلق نہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, سورۃ انعام آخری رکوع ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بھائی آپ سے کیا سوال کیا تھا, آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اور بدعت کا جواب دیا, صحابہ کا بدعت کا جواب دیا. آپ نے کہا کہ شیعہ حق پر ہیں, آپ نے کہا کہ شیعہ حق پر ہیں, میں وہ بھی جواب دوں گا نا, کیوں آپ نے وہ میں نے بات آپ نے چھڑی نا, آپ نے وہ شیعہ حق پر ہیں اس لیے کہ آپ کے ائمہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی بولا ہے نا, اس حوالے سے میں نے بولا نا, اس کو آپ ثابت کریں نا. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ بعد میں جو 600 سال کے بعد میں آئیں گے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی ہیں جو امتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امام باقر کہتے ہیں. امام باقر کہتا ہے تفسیر صافی کے اندر. بھائی وہ دکھا دینا بھائی, دکھا تو یہ بات آپ جو ہے نا وہ نہ کر رہے ہیں کہ شیعہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل هو القادر اللہ ان یبعث علیکم من عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے عذاب 3 طرح کے ہوتے ہیں کہ شیعہ بنا دے, آسمان سے عذاب آ جائے یا زمین سے عذاب آ جائے, یا آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شیعہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 طرح کا عذاب ہے. تو یہ شیعہ بننا تو قرآن مجید کہتا ہے عذاب ہے,
اور آپ کہتے ہیں شیعہ بننا مذہب حق ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں اور فرقہ بناتے ہیں آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو شیعہ جو ہے نا وہ تو فرعون بناتا تھا. ان فرعون اللہ فی الارض وجعل اہلها شیعہ. فرعون لوگوں کو شیعہ بناتا تھا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شیعہ تھا اور ایک بنی اسرائیل قبطی نسل کا بندہ تھا اور ایک شیعہ تھا. تو شیعہ موسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے. وما تريد ان تكون من المسلمين ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. شیعہ موسیٰ علیہ السلام کے غیبت کر رہا ہے, اس کو گالیاں دے رہا ہے, اس کے شان میں گستاخی کر رہا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انک لغوی مبین, تو بالکل کلیئر گمراہ ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا فتویٰ شیعہ کے بارے میں یہ قرآن مجید میں سورۃ قصص کے اندر ہے. اور آپ کو ناز ہے کہ میں شیعہ ہوں. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اچھا ابھی چپ کر رہا, ابھی ہماری باری ہے بھائی, ابھی ہماری باری ہے. دیکھو میرے محترم ناظرین, جن سے سوال کیا گیا فکس کریں نا. اب خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, ابھی میری باری بات کریں گے نا. ٹاپک ابھی جو آپ نے جواب دیا وہ ٹاپک میں نے آپ کو آپ کا جواب دیا ہے. اب سن لو, آپ میرے بیچ میں نہ بولو نا. اب میں نے آپ کی بات سنی ہے نا, تیاری کر کے میں نے آپ کی بات سنی ہے. تیاری کر کے آیا اس کو ہوں. میوٹ کرو بھائی, اس کو میوٹ کرو, اس کو میوٹ کرو. یہ آدمی سن آیا ہوں میں بھائی, سو میوٹ کرو, اس کو میوٹ کرو اور میوٹ کرو میری بات سنیں, اس کو. چندہ صاحب میری بات سنیں. آپ جب جواب دیتے ہیں نا تو آپ بہت سارے سوالات بھی ساتھ میں کر دیتے ہیں نا, تو سوالات کا جواب تو دینا پھر بنتا ہے. اب یہ ان آیتوں کے جواب لے لیں, ان آیتوں کے جواب لے لیں چندہ صاحب. لیتے کیوں ہیں؟ پہلے ٹاپک بناؤ تاکہ میں جس کی چیز کی تیاری کر. بھائی آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ٹاپک بنانے کی, آپ کوئی عالم دین ہے. شیعہ کلمے کے اوپر میں تیاری کر کے آیا ہوں تو اس پر ہونا. یہ تو ہم نے خاموش, فلم نہیں چلی, یہ تو ٹیلر جلایا ہے ساتھ. ابھی کتابیں ہوتی تو میں تو اس کو دکھاتا کہ شیعہ کون ہے. خاموش ہو جاؤ بس. اب سن لو میری جواب. دیکھو میرے محترم ناظرین, شیعہ کلمہ ثابت ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین, شیعہ مذہب ثابت ہو گیا. یہ کہہ رہا ہے کہ 600 سال کے بعد صحابہ کی بات ہو رہی ہے اور رسول میں نے ان کی حدیث دکھا دی. بھائی یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث ہے مسلم کی. یہ دیکھو بھائی, یہ کتاب بخاری, یہ کوئی جو مولوی جواب نہیں دے سکتا اس کا. بخاری میں لکھا ہے بھائی, دیکھو حدیث نمبر 4625, کہ قیامت کے دن میرے بعض صحابہ کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا, میں کہوں یا رب صحابی, یہ آپ کے صحابہ ہیں. بھائی آپ نے یہ میرے میوٹ کر دیتے ہیں کبھی نہیں. اب بھائی میری بات ہے نا, میری بیچ میں نہ بولا کر, کیا مسئلہ ہے؟ بلکہ آپ کو نکال دیں گے بھائی. آپ اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے, آپ کو بالکل, آپ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ پر بات کریں میرے بھائی. وہ آپ کا سجیشن ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن پہلے جو موضوع چھیڑا جا چکا ہے یہاں پر, آپ کبھی اس کا جواب نہیں دے سکے, اس پہ میں بات کروں گا نا. پلیز خاموش ہو جاؤ, اب میرے بیچ میں نہ بولو. ایک دفعہ بولو گے میں پھر اب آپ سے بات نہیں کروں گا, آپ کو یہاں سے نکال دیں گے. آپ کو ایک دفعہ بولو گے نا, یہ جان لو. اب ایک دفعہ بھی انٹرپٹ کیا نا, پھر آپ کو برداشت نہیں کریں گے, ختم. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں. یہ کہتے ہیں امت کو بولا ہے صحابہ. اچھا امت کو بولا ہے صحابہ, وہ تو میں نے مسلم کی حدیث میں دکھا دی کہ یہ میرے ہم صحبت رہ چکے ہیں. اب کون سی امتی ہے جو بعد میں آیا, جو صحابی نہیں ہے اور وہ ہم صحبت رہ چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی. پھر کہا جائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم, جب جو ہی آپ ان سے الگ ہو گئے یہ مرتد ہو گئے. جو ہی آپ ان سے الگ ہو گئے یہ مرتد ہو گئے. ہم دیکھ امتی جو 600 سال بعد آئے, ان کے تو ابا جان بھی اس زمانے میں نہیں تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد. تو یہ ان صحابہ کی بات ہو رہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ گو تھے, اسلام کے تظاہر کر رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی یہ مرتد ہو گئے. یہ کون سے صحابہ, ان سے پوچھو, یہ جواب نہیں دے رہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی بعد میں 600 سال بعد نہیں, صحابہ وہ دین میں انہوں نے بدعت داخل کی, اس بدعت داخل کرنے کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے. انہوں نے خود کہا ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. یہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ ابو بکر کی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ میرے بعد خلیفہ بنے, کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اس نے خود, بلکہ عمر نے خود کہا تھا کہ کان بیعۃ ابی بکر فلتا, ابو بکر کی بیعت غلطی تھی. اور خود ابو بکر نے کہا تھا کہ بھائی تم لوگ جا کے ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو یا عمر بن خطاب سے بیعت کرو. اچھا تو اس کی تو ثابت ہی نہیں ہے, اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں.
صحابہ نے کسی اور بدعت بنا دیا، وہ ہمیں بتا دے بھائی، ہم اس کی طرف چلتے ہیں. کوئی اور بات ہے ہی نہیں. اور مزید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد صحابہ نے جس بدعت کا آغاز کیا وہ ابو بکر کی خلافت ہے، اور اس کی وجہ سے مرتد ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ جس نے بھی ابو بکر سے بیعت کی راضی بغیر تقیہ کے، وہ سب مرتد ہو گئے. اور ابھی تک یہ جو شخص مرتد کو اپنا امام مانے وہ خود بھی مرتد ہے. ان کا کفر ثابت ہو گیا. شیعہ مذہب بالتمام ہی ثابت ہو گیا، کلمے کے ساتھ، اذان کے ساتھ، سب کچھ شیعہ مذہب میں ثابت